بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم گریڈ 2 جنرل نالج بک کا یونٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 14، ریسپیکٹنگ ادرس اینڈ اپریشیٹنگ دیئر ڈائیورسٹی۔ ریسپیکٹنگ عزت کرنا، ادرس دوسروں کی، اینڈ اپریشیٹنگ اور قدر کرنا یا تعریف کرنا۔ دیئر ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی یعنی متنوع یا ان کے اقدار یا خصوصیات۔ ریسپیکٹنگ ادرس اینڈ اپریشیٹنگ دیئر ڈائیورسٹی یعنی دوسروں کی عزت کرنا اور ان کے مختلف خصوصیات یا اقدار کی قدر کرنا یا ان کی تعریف کرنا۔ تو اس لیسن میں ہم ریڈ کریں گے کہ دوسروں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی مختلف خصوصیات کی قدر کرنا ایک اہم انسانی قدر ہے۔ یہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں مدد کرتا ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور محبت کو بھی فروغ دیتا ہے۔ نیچے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس یعنی حاصلات تعلم۔ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہے کہ اس لیسن کو ریڈ کرنے کے بعد بچے کیا کچھ سیکھیں گے۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس چیپٹر، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد the students will be able to، طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ باتیں سیکھیں۔ فرسٹ پوائنٹ، ریکگنائز، پہچان کرنا، that all human beings کہ تمام انسان are equal یہ برابر ہے، and important اور اہم ہے، کہ اس بات کی پہچان کرنا کہ تمام انسان برابر اور اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیڈینٹیفائی، پہچان کرنا that all human beings کہ تمام انسان are similar یہ ایک جیسے ہیں۔ بٹ ڈفر بائی فیملی، لیکن خاندان کے لحاظ سے یہ مختلف ہے۔ کلچر، اپنی ثقافت کے لحاظ سے۔ ایتھنیسٹی، اپنی نسل کے لحاظ سے۔ ریلیجن، اپنے مذہب کے لحاظ سے۔ اینڈ شوڈ آل بی ریسپیکٹڈ، اور تمام کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں بحیثیت انسان، لیکن پھر وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے خاندان کے لحاظ سے، ثقافت، نسل اور مذہب، اور سب کی عزت کرنا، سب کا احترام کرنا لازم ہے۔ ریکگنائز، پہچان کرنا the need to respect all people، اس بات کو سمجھنا کہ تمام لوگوں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ as they are born equal، کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں برابر، and with dignity، اور باوقار، کہ اس بات کی پہچان کرنا کہ یہ ضروری ہے کہ سب کی عزت کی جائے کیونکہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں اور تمام کو باوقار اور باعظیم پیدا کیا گیا ہے۔ آئیڈینٹیفائی ویز، ان طریقوں کی پہچان in which they can show respect for all، جن کے ذریعے وہ دوسروں کی عزت کر سکتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو عزت، دوسروں کو رسپیکٹ کن طریقوں سے دے سکتے ہیں، ان کی پہچان کرنا۔ آئیڈینٹیفائی اوکیزنس، ان مواقع کی پہچان کرنا when it is important، جب اہم ہو to wait for one's turn، دوسروں کی باری کا انتظار کرنا، کہ وہ کون سے مواقع ہیں جب ہمیں دوسروں کی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر while speaking، بولتے وقت، جب کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں ان کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ in the school، اسکول میں۔ on the bus stop، بس اسٹاپ پہ ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور لائن بنا کر بس کی طرف جانا چاہیے۔ ایٹ کینٹین میں، بریک کے وقت بھی ہمیں لائن بنانی چاہیے کینٹین کے سامنے۔ اینڈ ٹکٹنگ کاؤنٹرز ایٹسٹرا، اور کسی بھی جگہ کے لیے ٹکٹ لیتے وقت کاؤنٹر پر بھی ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ انڈرسٹینڈ، اس بات کو سمجھنا دیٹ اٹ از نیسیسری، کہ یہ ضروری ہے ٹو شو رسپیکٹ، کہ ہم عزت دکھائیں، ہم احترام کریں، فار ادرز نیڈ، دوسروں کی ضروریات۔ انٹرسٹ، ان کے مفادات۔ اوپینینس، ان کی رائے۔ اینڈ فیلنگس، اور ان کے جذبات یا احساس، کہ اس بات کو سمجھنا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات،
ان کے مفادات، ان کی رائے، ان کے احساسات، ان کے جذبات کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کہ ہم اس لیسن میں کیا کچھ سیکھیں گے۔ ہم اس لیسن میں سیکھیں گے کہ دوسروں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی مختلف خصوصیات، ان کی اقدار کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 90 اور لیسن کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ عدنان، ارجیت اینڈ جوزف آر فرینڈز، کہ عدنان، ارجیت اور جوزف دوست ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عدنان، یہ ہے ارجیت اور یہ ہے جوزف، کہ یہ تینوں دوست ہیں۔ دے بلونگ، ان کا تعلق ہے ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس، مختلف مذاہب سے، کہ ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے۔ دیئر کلچر، ان کی ثقافت، اینڈ دیئر ویز آف لیونگ، اور ان کا طرز زندگی، یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے از ڈفرینٹ، وہ مختلف ہے فرام ون اینڈ ادر، ایک دوسرے سے، کہ ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے اور ان کی ثقافت اور ان کا طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دے ہیلپ، یہ مدد کرتے ہیں، اینڈ ریسپیکٹ، اور عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ دا ویوز، رائے یا خیالات، آف ون اینڈ ادر، ایک دوسرے کی، کہ یہ ایک دوسرے کی رائے اور خیالات کی عزت کرتے ہیں۔ آل مین آر ایکول، تمام انسان برابر ہیں، بائی برتھ، پیدائش سے۔ اینڈ ڈیزرو، اور حق رکھتے ہیں، ٹو بی ریسپیکٹڈ، کہ ان سب کی عزت کی جائے، ان سب کا احترام کیا جائے۔ اینڈ آنرڈ، اور باوقار رہیں، یعنی ان کی عزت کی جائے، کہ پیدائش سے تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسان یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ لائک وائز، اسی طرح، دیئر رائٹس، ان کے حقوق، اور آلسو ایکول، وہ بھی برابر ہیں، اینڈ امپورٹنٹ، اور اہم ہے، اور اسی طرح تمام انسانوں کے حقوق برابر اور اہم ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ تین دوست ہیں جو کہ ہیں عدنان، ارجیت اور جوزف۔ ان کے ناموں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عدنان جو ہے تو یہ مسلم ہے، ارجیت جو ہے تو یہ ہندو ہے، اور جوزف یہ کرسچن ہے، یعنی ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے جو ریلیجنس ہیں یہ مختلف ہیں۔ اس کے باوجود یہ تینوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے ان کے جو طور طریقے ہیں اور ان کا جو کلچر یعنی ثقافت ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا مذہب مختلف ہے یا کسی کی ثقافت ہم سے مختلف ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نہیں کریں گے یا ان کا احترام نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے اور تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس لیے صرف اس وجہ سے کہ اگر کسی کا مذہب مختلف ہے یا ان کی ثقافت مختلف ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نہیں کریں گے یا ان کو حقوق فراہم نہیں کریں گے۔ جیسے اگر یہ تینوں بچے پاکستان میں رہتے ہیں تو ان تینوں بچوں کو ایک جیسے حقوق دیے جائیں گے، جیسے تعلیم کا بنیادی حق ان تینوں کو دیا جائے گا، اسی طرح صحت کی سہولیات، رہائش کی سہولیات، ووٹ دینے کا حق اور آزادانہ نقل و حرکت کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہیں اور کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ارد گرد، اور یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ببلز میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں، ان ببلز کو ریڈ کرتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ ہے جوزف، تو یہ کہہ رہے ہیں that people are pleased to be respected، کہ جب لوگوں کی عزت کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، pleased یعنی خوش۔ نیکسٹ ہے respect of the worship places، respect یعنی عزت کرنا of the worship places، عبادت گاہ۔ of all the religions is necessary، کہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہماری عبادت گاہ مسجد ہے، جو ہندو ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہ مندر ہوتی ہے، کرسچنز کی عبادت گاہ چرچ ہوتی ہے، تو ہمیں ان کی عبادت گاہوں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ، we all are equal according to our rights،
کہ حقوق کے لحاظ سے ہم سب برابر ہیں، یعنی ہم سب کو ایک جیسے حقوق دیے جائیں گے، اس بات سے بالا تر کہ ہمارا مذہب کیا ہے یا ہماری ثقافت کیا ہے۔ نیکسٹ، وی شوڈ ریسپیکٹ ادرس، ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ گیو ریسپیکٹ ٹو ون another، ایک دوسرے کو عزت دیجیے، بائی ایکسیپٹنگ دا ڈفرینس، کہ ہمارا جو فرق ہے درمیان کا اس کو قبول کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، آف ریلیجن اینڈ کلچر، کہ دوسروں کے مذہبی اور ثقافتی خیالات کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ اب ریلیجن اور کلچر کیا ہے؟ ریلیجن کو اردو میں مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب ایک ایسا عقیدہ ہوتا ہے جو انسانوں کے روحانی اور اخلاقی اصولوں، عبادات اور عقائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو مانتے ہیں، تو اس پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے بھی مذاہب ہیں، جیسے ہندوازم، بدھزم، کرسچینٹی وغیرہ وغیرہ۔ اور کلچر یعنی ثقافت کیا ہے؟ کہ انسان کا آپس میں میل جول، رسم و رواج اور رہنے سہنے کے طور طریقوں کو ثقافت یعنی کلچر کہا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے ریسپیکٹ آف وومن از نیسیسری، کہ خواتین کی عزت ہر جگہ پر، ہر مذہب میں ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ان ٹیچر نے ان اسٹوڈنٹس کو کیا سکھایا؟ دیٹ پیپل آر پلیز ٹو بی ریسپیکٹڈ، کہ جب لوگوں کی ریسپیکٹ آف ون another، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اینڈ ہیلپنگ ادرس، اور دوسروں کی مدد کرنا، اور گڈ ہیبٹس، یہ اچھے عادات ہیں، کہ دوسروں کی عزت کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا یہ گڈ ہیبٹس ہیں، یہ اچھی عادات ہیں۔ نیچے آپ کو کچھ پکچرز دی گئی ہیں، ان پکچرز کو دیکھتے ہیں۔ یہ فرسٹ پکچر ہے، اس کے نیچے لکھا گیا ہے ریسپیکٹ اینڈ ٹیک کیئر آف یور ایلڈرس، کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ان بزرگ کو باہر سیر پر لے کر آئے ہیں اور ان کو ویل چیئر میں گھما رہے ہیں۔ نیکسٹ پکچر، میک کیوں، قطار بنائیے، اینڈ ویٹ فار یور ٹرن، اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کاؤنٹر، یہاں پر یا تو یہ شاپ ہے یا یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے، اور ان سب نے لائن بنائی ہوئی ہے، یعنی قطار بنائی ہوئی ہے، اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھرڈ پکچر، ویٹ فار یور ٹرن ان دا کلاس روم میں بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ بچے مسلسل ٹیچر کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ ان کی نوٹ بک اور بک کو چیک کیا جائے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی چیئر پر بیٹھے رہیے، ہاتھ اٹھائیے جب آپ کو کوئی بات کرنی ہو یا آپ کو آپ کی ٹیچر کی ضرورت ہو، اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ لاسٹ پکچر ہے ویٹ فار یور ٹرن آن روڈ پر چلتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، یعنی ان کا رستہ بند ہو گیا ہے، تو ان میں سے ایک پارٹی کو چاہیے تھا کہ جب ایک پارٹی روڈ کراس کر لے تب وہ روڈ کراس کرنا سٹارٹ کرے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم بس پہ چڑھتے ہیں تو بس سے لوگ اتر بھی رہے ہوتے ہیں اور چڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، جس سے دھکم دھکا ہو جاتی ہے اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور قطار بنانی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ گڈ ہیبٹس کے بارے میں پڑھا کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ہر کسی کی عزت کرنا یہ اچھی عادات میں شامل ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 92 کی طرف۔ یہاں پر آپ کو ایکٹیویٹی دی گئی ہے، سرگرمی۔ Have you ever visited any other city, province, country؟ کیا آپ نے کبھی دورہ کیا ہے یا سیر کی ہے کسی دوسرے شہر، صوبہ یا ملک؟ کہ کیا آپ نے کبھی دوسرے شہر، کسی صوبے یا کسی ملک کا دورہ کیا ہے؟ If yes، اگر ہاں، then tell your friends، تو پھر اپنے دوستوں کو بتائیے about their dress، ان کے لباس کے بارے میں، living، ان کا رہن سہن، eating، ان کا کھانا، ڈرنکنگ، ان کا پینا، اینڈ ڈیلی روٹینز، اور ان کی روزمرہ کی مصروفیات۔ ہاؤ دے آر سملر اینڈ ڈفرینٹ فرام یو، اور ان کو بتائیے کہ وہ ہم سے کیسے مشترک اور کیسے مختلف ہیں۔ سملر یعنی مشترک، ڈفرینٹ یعنی مختلف۔ اب یہ آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی دوسرے شہر، صوبے یا ملک کا دورہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو ان میں اور آپ میں کون سی چیز مشترک ہے اور کون سی چیز مختلف ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنی اوپینین بتا رہی ہوں،
اسی طرح آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنے بارے میں بتائیے۔ میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ میں اکثر اوقات پنجاب کی طرف جاتی ہوں، تو جب میں وہاں پر جاتی ہوں تو مجھے جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے درمیان بنیادی فرق ان کی زبان، روایات اور رہن سہن میں ہے۔ پنجاب میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشتو، ہندکو اور دیگر مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ثقافت میں پختون ولی یعنی پختونوں کی روایات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ پنجاب میں زیادہ تر پنجابی ثقافت غالب ہے۔ اب میں آپ کو سملیرٹیز یعنی مشترک خصوصیات کے بارے میں بتاؤں تو دونوں صوبے میں شلوار قمیص عام لباس ہے اور دونوں کے لوگ مہمان نواز اور دوستانہ ہیں۔ دونوں صوبوں کے لوگ مذہبی اور ثقافتی روایات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اگر کسی دوسرے سٹی، پروونس یا کنٹری میں گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے کیا آبزرو کیا ہے، کہ سملیرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ایکٹیویٹی اینڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 14 کا لیسن اینڈ ہوتا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز یعنی مشق کو سالو کرتے ہیں۔ ایکسرسائز یعنی مشق۔ Question number 1. Put a tick on the correct and cross on the incorrect statements given below. کہ نیچے آپ کو جو statements دی گئی ہیں ان میں جو correct یعنی صحیح ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں اور جو incorrect یعنی غلط ہے ان کے سامنے cross کا نشان لگائیں۔ statements کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ Pushing others while standing in a queue. قطار میں کھڑے رہتے ہوئے دوسروں کو دھکا دینا، یہ غلط بات ہے تو اس کے سامنے ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ ٹیکنگ کیئر آف ادرس، دوسروں کا خیال رکھنا، کریکٹ۔ ریسپیکٹ ایوری ون اینڈ بہیو جینٹلی، سب لوگوں کی عزت کرنا اور نرمی سے پیش آنا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے۔ میک فن آف ایوری ون، ہر کسی کا مذاق اڑانا، یہ سٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے، یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 1 اینڈ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن نمبر 2، رائٹ اینی 2 اوکیزنس، کوئی سے ایسے 2 مواقع لکھیے۔ وین یو ویٹڈ، جب آپ نے انتظار کیا ہو، فار یور ٹرن، اپنی باری کا، وائل اسٹینڈنگ ان اے کیو، قطار میں کھڑے رہتے ہوئے، کہ کوئی سے 2 ایسے اوکیزنز لکھیے جن میں آپ نے لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کیا ہو۔ تو یہاں پر اس کو لکھتے ہیں ایٹ دا واٹر فاؤنٹین۔ اکثر اوقات بڑے شہروں میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو لوگ واٹر فاؤنٹین پہ جاتے ہیں اور وہاں سے گھر کے لیے پینے کا پانی لے کر آتے ہیں۔ تو جب واٹر فاؤنٹین پہ جاتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے ایٹ دا اسکول کینٹین، کہ اسکول میں بریک ٹائم میں کینٹین کے سامنے لائن بنانی چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو ہم نے 2 اوکیزنز لکھے، ایٹ دا واٹر فاؤنٹین یعنی واٹر فاؤنٹین پہ پانی بھرتے وقت، ایٹ دا اسکول کینٹین اور اسکول میں اسکول کینٹین کے سامنے۔ تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 2 اینڈ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 کو ریڈ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3، ہاؤ ڈو یو ریسپیکٹ ادرس، آپ دوسروں کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ گیو ایگزامپلس، مثالیں دیں، بتائیے کہ آپ دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ تو کوشچن کا آنسر لکھتے ہیں آئی ریسپیکٹ ادرس اوپینین اینڈ بلیف۔ دیٹ آئی ریسپیکٹ، میں عزت کرتی ہوں، ادرس دوسروں کی، اوپینین ان کے رائے کی، اینڈ بلیف اور ان کے عقائد کی، کہ میں دوسروں کی رائے اور عقائد کی عزت کرتی ہوں۔ سیکنڈ ہے آئی آلویز لسن ٹو ادرس وین دے اسپیک، کہ جب دوسرے بولتے ہیں تو میں ان کو غور سے سنتی ہوں۔ لاسٹ، بائی سیئنگ پلیز اینڈ تھینک یو، اور پلیز اور تھینک یو یعنی شکریہ کے الفاظ استعمال کر کے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو 3 ایگزامپلز دیں،
I respect others' opinion and believe کہ میں دوسروں کو عزت اس طرح دیتی ہوں کہ ان کی رائے اور عقائد کا احترام کرتی ہوں. I always listen to others when they speak کہ جب دوسرے بولتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو غور سے سنتی ہوں. By saying please and thank you کہ دوسروں کے لیے نرم الفاظ کا استعمال جیسے کہ please اور thank you یعنی شکریہ. تو یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 3 اینڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 14 respecting others and appreciating their diversity یعنی دوسروں کا احترام کرنا اور ان کے مختلف خصوصیات اقدار کی قدر کرنا، یہ یونٹ ہمارا اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 15 کو سٹارٹ کریں گے. جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.